ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں سارا نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ سارا بہت ذہین اور تجسس والی بچی تھی، لیکن اس کے گاؤں میں زیادہ تر بچے اسکول نہیں جاتے تھے کیونکہ ان کے والدین کا خیال تھا کہ کھیتوں میں کام کرنا زیادہ ضروری ہے۔ سارا کے والدین بھی اسی سوچ کے حامل تھے، لیکن سارا کا دل پڑھنے لکھنے کو چاہتا تھا۔ وہ جب بھی گاؤں کے واحد پڑھے لکھے بزرگ دادا جان کو دیکھتی تو ان سے نئی نئی باتیں سیکھنے کی کوشش کرتی۔ دادا جان نے سارا کے شوق کو بھانپ لیا اور اسے چوری چھپے پڑھنا لکھنا سکھانا شروع کر دیا۔ سارا دن میں اپنے والدین کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی اور رات کو دادا جان کے پاس جا کر پڑھائی کرتی۔ اس نے جلد ہی حروف تہجی سیکھ لیے اور کتابیں پڑھنے لگی۔ اسے کتابوں کی دنیا بہت اچھی لگی، جہاں وہ نئی نئی چیزوں کے بارے میں جانتی تھی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ گاؤں کے قریب کی ندی میں پانی کی سطح بہت بڑھ گئی تھی اور انجینئرز کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ندی کے پانی کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ گاؤں والے پریشان تھے کیونکہ انہیں اپنے کھیتوں کے ڈوبنے کا خطرہ تھا۔ سارا نے جب انجینئرز کو بات کرتے سنا تو اسے کتاب میں پڑھی ہوئی بات یاد آئی۔ اس نے ایک خاص قسم کا بند بنانے کا طریقہ پڑھا تھا جو سیلاب کو روکنے میں مدد کر سکتا تھا۔ سارا نے ہمت کر کے انجینئرز کو اپنی بات بتائی۔ پہلے تو انجینئرز نے ایک چھوٹی بچی کی بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن جب سارا نے تفصیل سے سمجھایا تو انہیں احساس ہوا کہ سارا کی بات میں دم ہے۔ انجینئرز نے سارا کے مشورے پر عمل کیا اور واقعی وہ بند کامیاب رہا۔ گاؤں سیلاب سے بچ گیا اور کھیتوں کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ گاؤں والے سارا کی ذہانت اور علم سے بہت متاثر ہوئے۔ سارا کے والدین کو بھی اپنی بیٹی پر بہت فخر محسوس ہوا۔ انہیں احساس ہوا کہ تعلیم کتنی ضروری ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں کے سبھی والدین نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا شروع کر دیا تاکہ وہ بھی سارا کی طرح پڑھ لکھ کر گاؤں اور ملک کا نام روشن کر سکیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تعلیم ہر بچے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ نہ صرف ہمیں علم دیتی ہے بلکہ ہمیں بڑے مسائل حل کرنے اور بہتر مستقبل بنانے میں بھی مدد کرتی ہے۔ ٹھیک ہے پیاری بچوں، اچھی سے پڑھائی کرنا اب۔